अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। हम शुरू करते हैं सूरतुन निसा आयत नंबर 35 से। अब रिजालू, रजुल की जमा रिजाल, मर्द, कव्वामूना, काफ अबाव मीम रू लेटर्स हैं। कव्वामूना कायम रहने वाले हैं, यानी कि इसमें फाइल है। इसका मतलब होता है कायम रहने वाले, यानी कि कौम से है, खड़े रहने वाले, हिफाजत करने वाले और बहुत मजबूत और हर तरह से प्रोटेक्टर कहना चाहिए, जिम्मेदारियां अपनी निभाने वाले, उन सब के लिए कव्वामून। और ये तस्निया सॉरी प्लूरल का सिगार है। अला ऊपर, अलन निसाई औरतों पर। यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अल्लाह ताला ने मर्द औरतों पर मुसल्लम और हाकिम है। या अच्छा, अल्लाह ताला ने यहाँ पर आगे वजह बता दी कि अल्लाह ताला ने आदमियों को औरतों पर एक फौकियत ज्यादा क्यों दी है। बीमा बसबब इसके जो फदला फजीलत दी, बुजुर्गी दी। और फजल क्या होते हैं? किसी चीज का ज्यादा होना। फदला फजीलत दी अल्लाहु, अल्लाह ने, बादहुम बाज उनके को, अला ऊपर, बादिन बाज के। अल्लाह ताला ने और मर्दों को औरतों पर एक फजीलत जो है कव्वाम बनाया बसबब कि अल्लाह ताला ने क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने फजीलत बख्शी बाज को बाज पर। वाह और बीमा बसबब इसके जो अनफाकू कि वो खर्च करते हैं। नून फा कॉफ रूट लेटर्स हैं। मिन से, अमवाली मालों से, हिम अपने। अल्लाह ताला ने यहाँ पर मर्दों को एक कव्वाम बनाने की वजह भी बता दी। देखें, क्योंकि कुरान जो है इसमें गौर व फिक्र करने से अल्लाह ताला की हिकमतें भी समझ आती हैं। वैसे तो हम कोई भी अल्लाह ताला के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों किया या ऐसा ऐसा होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला खालिक है, उसने पैदा किया है और उसने सबको तख्लीक किया और उसकी तख्लीक में किसी को दखल अंदाजी कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर कुरान पर अगर गौर व फिक्र करने से करते हैं तो पता अल्लाह ताला की हिकमत भी समझ आती हैं। जैसे कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने वजह भी बता दी कि मर्दों को औरतों का कव्वाम क्यों बनाया है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने नंबर 1 के फजीलत दी। फजीलत कैसे दी? क्यों उनको मजबूत बनाया, फिजिकली स्ट्रांग बनाया। और कव्वाम का मतलब ही यही होता है कि हिफाजत करने वाला और जिम्मेदारियों को निभाने वाला और हर तरह से प्रोटेक्ट करने वाला। और ये जो है यहाँ पर इसीलिए बता दिया, इमोशनली जो है वो स्टेबल होते हैं कंपेयर टू द वुमेन। वुमेन को अल्लाह ताला ने बहुत नाजुक बनाया है और उनके ऊपर वो जिम्मेदारियां ही नहीं डाली जो अल्लाह ताला ने आदमियों को इस तरह तख्लीक किया है कि उनमें ये जिम्मेदारी उठाने का उनके अंदर ये चीज इनग्रेव्ड है, यानी कि दैट्स हाउ दे हैव बीन क्रिएटेड। और सेकंड वजह अल्लाह ताला ने बता दी कि और प्लस इस वजह से भी
کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو. کس پہ خرچ کرتے ہیں؟ اپنی بیوی اور گھر والوں پہ، بچوں پہ خرچ کرتے ہیں. ان کو کہیں سے بھی اللہ تعالیٰ نے فائنینشیل رسپانسبلٹیز بھی آدمیوں پہ ڈالی کہ وہ کہیں سے بھی ہو وہ نان نفقہ پرووائڈ کرتے ہیں اپنی بیویوں کو، اپنے گھر، اپنے بچوں کو، چاہے وہ کہیں سے بھی لائیں. پلس ان کو سیر و تفریح کے لیے لے کے جاتے ہیں، اور کوئی بھی بیوی بچے بیمار ہوتے ہیں تو ان کے اوپر پیسہ خرچ کر کے ان کا علاج کرواتے ہیں. تو یہ ساری باتیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دونوں وجوہات بتا دی. پس صالحات، پس نیک بخت عورتیں قانتاتن فرما بردار ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتا دیا کہ اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت نازک بنا کے ان کے اوپر گھر کے اندر کی ذمہ داری ڈالی. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گھر ایک سب سے پہلا انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پر ہر انسٹیٹیوٹ کا ایک سربراہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ ساری کوالٹیز اس کے اندر ڈال کے اس کو ایک لیڈر بنایا ہے. کیونکہ کوئی بھی انسٹیٹیوٹ دو لیڈر سے تو نہیں چل سکتا، ایک لیڈر ہوگا اور ایک اس کا جو ہے سب لیڈر ہوگا. تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس کا سپورٹو بنایا ہے اپنے ہسبینڈ کا، لیکن جو لیڈرشپ ہے وہ آدمیوں کے اس میں ہے، اور یہ لیڈرشپ گھر کے اندر ہے. اس سے یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ دونوں کے جو ہے اگر اعمال میں کوئی ڈفرینس ہے یا ان کی عبادات میں ڈفرینس ہے، ان سب لحاظ سے آدمی اور عورت برابر ہیں. لیکن ان دو وجوہات سے اللہ تعالیٰ نے ایک کو لیڈر بنایا اور مرد کو ہے جو لیڈر بنایا بیکاز آف دیز ٹو ریزنز. اور اس کے اسی لیے بتایا گیا. اور تو عورتوں یعنی کہ گھر کے اندر کی، اگر کیونکہ گھر کا انسٹیٹیوٹ جو سب سے پہلا انسٹیٹیوٹ، اگر اس میں پروڈکشن بہتر ہوگی، جب ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں گے، اپنی رسپانسبلٹیز اچھی طرح نبھائیں گے، تو وہاں پر جو پروڈکشن ہوگی ان کے بچے وہ بالکل نارمل اور ہیلتھی انوائرمنٹ میں وہ گرو کریں گے. اور جب یہی بچے جب گھر سے اپنے خود جب پیرنٹس بنیں گے تو اسی طرح وہ ہیلتھی گروتھ ہوتی رہے گی، اور جس کی وجہ سے پھر سوسائٹی جو ہے وہ ہیلتھی سوسائٹی بنے گی. جب ہیلتھی سوسائٹی ہوگی تو ہیلتھی قوم بنے گی. اب اللہ تعالیٰ عورتوں کا بتا رہے ہیں کہ عورتوں کے اوپر کیا ذمہ داری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عورتوں کو نیک بخت عورتیں کون ہیں؟ فالصالحات، صالح ہمیں پتا ہے کہ، اور یہاں پر جو ہے عورتوں کا کیسے پتا چلتا ہے؟ کیونکہ ہر جگہ پر تا آ رہی ہے، یہ مؤنث کی تا ہے. تو عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے نیک بخت بنایا، وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں. قانتاتن، قاف نون تا روٹ لیٹرز ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اوبیڈینسی فالو کرنے والی، اوبیڈینٹ اور تسلسل کے ساتھ اوبیڈینسی، ناٹ ٹیمپرری فیز میں اوبیڈینسی، کہ وہ اپنے ہسبینڈز کی اوبیڈینٹ ہوتی ہیں. حافظات، حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، نگہبان، حافظہ روٹ لیٹرز ہیں. للغیبی، بیچ غیب کے، بیما بسبب اس کے جو حافظہ حفاظت کی، اللہ نے، یا محافظت اللہ کے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اب عورتوں کا رول بتا دیا کہ عورتوں کے رول میں کیا ہے کہ ان کے لیے گھر کے اندر کی ذمہ داریاں ڈال دی، اور کہ اگر جو نیک عورتیں ہوں گی، جو اپنے ہسبینڈ کی اوبیڈینٹ ہوں گی، حفاظت کرنے والی ہوں گی، کس کا؟ غیب کا. غیب کیا ہے کہ ان کی اللہ تعالیٰ مطلب کہ پریزنس اور ایبسنس میں وہ کیسے حفاظت کرتی ہیں، ان کے اپنے ہسبینڈز کے رازوں کی حفاظت کرنے والی، ان کے مالوں کی حفاظت کرنے والی، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والیاں. اور یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہسبینڈز کو ان کا محافظ بنا کر، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے نا، کیونکہ ہر عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھ دی ہے کہ وہ پروٹیکشن فیل کرتی ہے. جب وہ نکاح کے حساب میں آ جاتی ہے تو پروٹیکٹڈ فیل کرتی ہے. اسی طرح جب ہسبینڈز کے جو ہوتا ہے اس میں وہ پروٹیکشن فیل کرتی ہے. اس کی نیچر میں ہے، چاہے وہ کتنی بھی اسٹرانگ ہو، پر وہ ہے تو نازک. تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات یہاں پر بیان کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرے. یہی اللہ تعالیٰ یہاں پر چاہتے ہیں، شوہر کے حقوق کی حفاظت کرے، کیونکہ وہ نکاح کے حصار میں ہے، جیسے ہم پیچھے پڑھ کر آئے. والواتی، اور جو عورتیں کے تخافون، واو فاروق لیٹرز ہیں، اور تا جو ہے یہ فعل مضارع ہے، فونا جو ہے یہ پلورل ہے.
اور یہاں پر جو ہے مذکر کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ دیر از نو تا کی مؤنث کی تا. واللاتی اور جو عورتیں کے تخافونا تم ڈرتے ہو جن کے بارے میں، نشوزہن نون شین روٹ لیٹرز ہیں. نشوز کس کو کہتے ہیں؟ نشوز جیسے کہ مطلب کہ چڑھائی والی کوئی بات ہو، جس میں جیسے جب کوئی مطلب کہ اس میں بیٹھتے ہیں، سواری میں کوئی بیٹھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ مطلب کہ مشکل ہوتا ہے ان کا چڑھنا اور اترنا، وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں تو نیچے اترنا مشکل ہوتا ہے. تو نشوزہ ہونا جس میں سرکشی پائی جاتی ہے. تو یہی بات یہاں پر فرمائی گئی ہے کہ وہ عورتیں جن کے بارے میں تمہیں ڈر ہو کہ وہ سرکش ہو گئی ہیں، تو پھر کیا کرو تم، کیونکہ عورتوں کا رول تو بتا دیا ہے کہ عورتوں کو نیک عورتیں کون ہوتی ہیں، جو فرما بردار ہوتی ہیں، حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں ان کے رازوں کی، اپنے ہسبینڈ کے مالوں کی. لیکن پھر بتا دیا کہ جو عورتیں ایسا نہیں کرتی، جو سرکش ہو جاتی ہیں، اگر یا جن کے بارے میں تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ ان کی بیویاں جو ہیں سرکشی اختیار کر لیا انہوں نے، تو پھر ان کا ٹریٹمنٹ کیا، ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 اسٹیپس جو بتا دیے، ترتیب بتا دی کہ تم پہلے کیا کرو، ان کو کس طرح سمجھاؤ. فَعِظُوهُنَّ، ہننا جو ہے یہ فیمیل کے لیے اور پلورل کے لیے آتا ہے. واو آئین زو روٹ لیٹرز ہیں. واز کرنا، ایسی واز، ایسی نصیحت جس میں بہت اچھے طریقے سے، کہ جس سے بات کسی دوسرے کے دل پہ اتر جائے، اس نصیحت کو واز کہتے ہیں. جیسے تو یہاں پر یہی اتنے خوبصورت اللہ تعالیٰ ورڈز لے کر آئے ہیں یہاں پر. فَعِظُوهُنَّ، پس نصیحت کرو ان کو، یعنی کہ ان کی دلجوئی کرو، ان کو اچھی طرح سے سمجھاؤ، ان کو نصیحت کرو، ایسی نصیحت کہ جو ان کے دل پر اثر ہو اور وہ تمہاری بات مان جائیں. دس از دا فرسٹ اسٹیپ. ٹھیک ہے. اور لیکن پھر بھی اگر وہ بات نہیں مانتی اور وہ اپنی سرکشی پر اکڑی رہتی ہیں. سرکشی کیا ہے یہاں پر؟ یعنی کہ بدتمیزی کرنا، ہسبینڈ کی بات نہ ماننا، ان کے آگے اکڑنا، ان کو ذلیل کرنا، ان سے بغض رکھنا. تو پھر مرد کیا کرے؟ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ترتیب بتا دی کہ پھر اپنی بیویوں کا کیسے تم علاج کرو. سب سے پہلے بتا دیا کہ ان کو بہت دل جوئی کرو اور ان کو واضح نصیحت کرو، ایسی نصیحت کہ ان کے دل پر بات اتر جائے تاکہ وہ اپنی سرکشی سے باز آ جائیں. اگر وہ نہیں باز آتی تو پھر بھی باز نہیں آتی تو پھر کیا کرو؟ پھر سیکنڈ ترتیب کے لحاظ سے سیکنڈ بتا دیا ان کو سیکنڈ وے آف ان کو سمجھانے کا. وَاهْجُرُوهُنَّ، ہا جیم اور روٹ لیٹرز ہیں. جو ہجرت ہے یہ بھی اسی سے ہے کہ یعنی کہ ہجرت کیا ہے؟ کہ جیسے گناہوں کو ہجرت کے اپنی اللہ کی خاطر اپنا وطن چھوڑ دینا، رائٹ، یا پھر گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کے راہ اختیار کرنا، یہ بھی گناہوں سے ہجرت ہے. تو یہی بات یہاں پر سیم روٹ لیٹرز ہیں اور سیم مطلب ہے کہ وَاهْجُرُوهُنَّ. یہاں پر پھر بتائے کہ پھر تم کیا کرو؟ ان کو چھوڑ دو. کہاں پہ چھوڑ دو؟ فی المضاجع، میم دعا جی آئین روٹ لیٹرز ہیں. ان کے خواب گاہوں میں، یعنی کہ ان کے بیڈس پر، ان کے بستروں پر ان کو پھر الگ چھوڑ دو. کیوں چھوڑ دو؟ کیونکہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ تھوڑا بے رخی اختیار کرے ہسبینڈ. کیوں؟ کیونکہ عورت جو ہوتی ہے وائف، وہ اپنے ہسبینڈ کی بے رخی، یہ ایٹیٹیوڈ بالکل برداشت نہیں کرتی. تو یہاں پر دوسرا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پھر ان کا علاج کیسے کرو. کہ پہلے اگر ان کو واضح نصیحت سے نہیں باز آتی تو پھر ان کو ان کے کمروں میں ان کے بیڈز الگ کر دو، جدا کر دو، کہ شاید وہ ٹھیک ہو جائیں. پھر بھی نہیں وہ سنبھلتی اور پھر بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ ان کی اکڑ جاتی نہیں ہے، وہ سرکشی کی روش نہیں ختم ہوتی. تو پھر تھرڈ جو ہے ترتیب کے لحاظ سے بتا دیا وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا، پھر ان کو مارو. اور پھر اس میں آتا ہے کہ مارنے کی بھی طریقہ بتا دیا کہ کس طرح مارا جائے، کہ ایسی مارنا مارا جائے کہ منہ پہ نہ مارا جائے، نمبر 1. نمبر 2
ایسا نہ مارا جائے کہ جس سے نشان چھوڑ دے. اور نمبر 3 کہ زور سے نہ مارا جائے. اور یہی بات بتائی گئی اور حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی یہی بات کی کہ کیسے اگر مارا جائے تو کیسے مارا جائے, کہ انہوں نے مسواک لے کے بتایا کہ اس مسواک کے ساتھ مارا جائے, جو کہ مسواک ٹوتھ برش, اس سے کیا کسی کو مار پڑے گی. تو یہ طریقہ بتا دیا. اور یہ طریقہ کیوں بتایا؟ تاکہ گھر جو ہے وہ جڑا رہے, ہسبینڈ وائف کنیکٹ مطلب جڑے رہے, اس ریلیشن شپ میں قائم رہے, کہ somehow ان کی جو سرکش بیویاں ہیں وہ سدھر جائیں. تو یہاں لیکن اس چیز کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کبھی بھی اپنی زوجہ محترمہ کو مارا کبھی بھی نہیں مارا, اور اس چیز کو جو ہے اس کو کہا بھی نہیں کہ تم ایسا مطلب اس چیز کیا کہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے کہ ان کے اسٹیپ بائی اسٹیپ کس طرح ان کی کریکشن کی جائے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرسٹ تھرڈ اسٹیپ کو سب سے پہلے ہی کر دیا جائے. اب دیکھیں جو بھی یہ ہر بندے کو لمیٹیشنز اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں, لیکن جو بھی اس لمیٹیشنز کو یا اپنی جو اللہ تعالیٰ نے رائٹس دیے کسی کو ان کو مس یوز کرے گا تو سفر کرے گا وہ. ٹھیک ہے, واپس ان اگر اطعنا اطاعت کریں کم تمہاری, واپس لا نہ تبغوا تم ڈھونڈو علی ہننا ان پر سبیلا کوئی راستہ کوئی راہ. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ تینوں ترتیبیں کر لیاں, وہ سدھر گئی ہے somehow, پہلے سے سدھر گئی یا دوسرے کی نوبت میں آئی, یا 2 کے بعد سدھر گئی تیسرے کی نوبت میں آئی, یا تیسرے کے بعد سدھر گئی. تو پھر کیا کرو, پھر تم اگر وہ تمہاری اطاعت کرنا شروع ہو جائیں, تمہاری بات ماننا شروع ہو جائے, پھر تم کوئی ہیلا بہانہ نہ ڈھونڈو ان کو جو ہے کہ ان کو پھر تم ان کو پریشان کرو. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے علیاً بہت بلند تر, کبیرہ بہت بڑا. اور ان اگر خف تم ڈرو تم شقاقا, شق کرنا کیا ہوتا ہے, پھڑنا, یعنی کہ مخالفت کرنا, خلاف کرنا. جب کوئی چیز پھٹتی ہے تو وہ اپوزٹ ڈائریکشنز میں جاتی ہے, رائٹ. تو خلاف شقاق کا ورڈ اللہ تعالیٰ لے کر آئیں کہ اگر تمہیں ڈر ہو شقاق کا, مخالفت کا یا خلاف جانے کا, بینہما, یہ جو ماں ہے بینہم نہیں آیا, بینہما یعنی کہ ان دونوں میں درمیان, یہ تسنیہ کا صیغہ ہے کہ ان دونوں میں اگر تمہیں ڈر ہو, میاں اور بیوی میں انبن ہے, فبعثوا پس مقرر کر دو, بعین روٹ لیٹرز ہیں, پس مقرر کر دو حکمن ایک منصف. اچھا ایک کیوں کہا ہم نے, کیونکہ یہاں پہ تنوین ہے, نکرہ ہے, تو ایک منصف. منصف کس کو کہتے ہیں کہ جو انصاف کی بات کرے. تو اس میں پھر کیا کرے, وہ کہاں سے لے کر آئے, من اہلی گھر والوں سے ہی, اس کے ہی کی ضمیر کس کی طرف ہے, ہی کی ضمیر مذکر کے لیے آتی ہے, یعنی کہ گھر والے کس کے, آدمی کے گھر والے. وحکمن اور ایک منصف من اہلی گھر والوں سے, ہا کی ضمیر کس کی طرف ہے, عورتوں کے لیے, یعنی کہ یہ فیمنن کے لیے آتی ہے, من اہلیہ عورتوں کے گھر والوں میں سے. اگر تمہیں ڈر ہو کسی مخالفت کا کہ ان دونوں میں انبن ہو رہی ہے اور وہ آپس میں ایک دوسرے, یہ لاسٹ ریزورٹ ہے کہ اگر وہ نہیں, ان ساری چیزوں کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ لاسٹ مومنٹ تک چاہتے ہیں کہ ہسبینڈ وائف ایک ساتھ رہیں. اگر وہ نہیں مان رہے اور ان میں ابھی بھی انبن چل رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر یہ لاسٹ چیز بتا دی, سیکنڈ لاسٹ کہنا چاہیے, کہ پھر کیا کریں, تو پھر ایک حکم یا جو انصاف کرنے والا ہو, جو اس کا اہل ہو, لڑکے کے گھر, آدمی کے گھر والوں میں سے, چاہے ایک ہو یا 2 ہو یا زیادہ ہو, مطلب کہ ایک کا یہاں پہ نکرہ ہے, تو اس کو وہ آئے اور ایک اسی طرح عورت کے گھر والوں میں سے آئے, تاکہ وہ ان دونوں کو سمجھائیں, ان کی اصلاح کریں. ہو سکتا ہے کیونکہ جب انٹروین کوئی کرتا ہے تو دوسرے کی بات انسان کو بعض دفعہ سمجھ آ جاتی ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پھر انٹروین کیا جائے. یہ نہیں کہ شروع سے پہلے دن سے عورتیں اپنے ہسبینڈس کی جو ہیں برائیاں کرنا شروع ہو جائیں, یا ہسبینڈ اپنے وائف کی برائیاں کرنا شروع ہو جائے, تو پھر ان میں کیا ریلیشن شپ ہوگا. کیونکہ ہسبینڈ وائف میں سب سے امپورٹنٹ ریلیشن شپ کیا ہے, ٹرسٹ کا ریلیشن شپ ہے, عزت کا ریلیشن شپ ہے, کہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں اور ایک دوسرے سے پیار محبت کریں. اگر یہ ساری چیزیں
مطلب نہیں ہو رہی تو پھر انٹروین کیا جائے، اور پھر دونوں انٹروینشن سے دونوں میں سے پھر ان کو سمجھ آ سکتی ہے۔ یہاں پہ یہی بات کی گئی، اصلاح اگر وہ ارادہ کریں صلح کروانا، یوفق اللہ توفیق دے دے گا، واو فا قاف لیٹرز ہیں، اللہ اللہ بینا درمیان ہما ان دونوں کے، یعنی کہ یہاں پر اس میں یعنی کہ جو حکم ہے وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ وہ دونوں کی بات یا بیوی مان لیں، یا اگر اللہ نے توفیق دی تو وہ ان کی اصلاح ان کے کچھ کام آ جائے، یا پھر دونوں میاں بیوی کے بارے میں جو درمیان میں جو اصلاح دونوں ہسبینڈ وائف اپنے دونوں کی اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ توفیق دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیر سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہی بات بتا دی گئی کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سے اگر وہ چاہیں اپنی، اگر ان کی نیت اچھی ہے ہسبینڈ وائف کی یا صلح کرانے والوں کی نیت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان توفیق دے دے گا تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے مل جائیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے علیمن خبیرہ، علیمن علم سے خوب جاننے والا، خبیرہ پوری طرح باخبر۔ کیوں یہ فرمایا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھی جانتے ہیں، کوئی اور نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ نیتوں کو بھی جانتے ہیں۔ تو یہاں پہ اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ اپنی صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا، کیونکہ وہ دلوں کی نیتوں کے بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں ان کے پوری طرح باخبر ہے جو کچھ ان کی نیتیں ہیں۔ اگر وہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے گا۔ وَعْبُدُ اللَّهَ، اب اللہ تعالیٰ کی حقوق اللہ بتائے جا رہے ہیں۔ وَعْبُدُ یہاں پر کیا ہے کہ یہ کس کا صیغہ ہے؟ یہ حکم دیا جا رہا ہے، یہ فعل امر کہلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ صرف اور صرف وَعْبُدُ اللَّهَ کی عبادت کرو، اللہ کی، اور لا نہ تشرکو تم شریک ٹھہراؤ بھی ساتھ ہی اس کے، ہی کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، شیئن کسی چیز کو، کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، کسی بھی چیز کو۔ اور بھی ساتھ والدینی، ماں باپ کے، والدین اردو میں بھی آتا ہے، والدینی ساتھ ماں باپ کے، ماں اور باپ دونوں تسنیہ ہے تو دینی آیا ہے، دینا نہیں آیا، رائٹ، کیونکہ ماں اور باپ تو دو ہی ہوتے ہیں۔ احسانن احسان کرنا، اور بھی ساتھ ذل قربا قرابت دار، قرابت والے، ذی کا مطلب ہوتا ہے والے، قربا قرابت والوں کے، اور والیتامہ اور یتیموں کے، والمساکینی اور فقیروں کے، یہ جو سارے جو ہے یتامہ بھی جمع ہے، مساکین بھی جمع ہے، والجاری اور ہمسائے، ذل قربا قرابت والے کے، والجاری اور ہمسائے جنوبی اجنبی کے، والصاحبی اور صحبت رکھنے والے کے، بالجنبی کروٹ پر، وابن السبیل اور راستے کے مسافر، اور ما جو ملاکت مالک ہوئے، ایمانو داہنے ہاتھ کم تمہارے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہاں پر کہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے حقوق کیسے نبھائے جائیں، کہ اللہ کے حقوق جو ہے اس طرح نبھائے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، نمبر 1، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود سورۃ النحل میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تم کو، جن و انس کو، صرف اور صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ سورۃ اور یہی کیونکہ عبادت کیا چیز ہے؟ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کی کیا، کہ عبادت کیا ہے کہ اللہ کو خالق مالک مدبر جان کر اس کے آگے سرنڈر کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی نے تو پیدا کیا ہے، اور کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ سورۃ النحل میں بتایا کہ نہیں میں نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں میں نے بنایا جن و انس کو کہ میری عبادت کریں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی
کو सबसे ज्यादा जो नापसंद चीज है वो है शिर्क करना, अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराना। आज कोई माँ से बच्चा जो है वो अपनी माँ से मांगने की बजाय किसी और के से कोई चीज मांगेगा तो माँ को कितना गुस्सा आएगा। तो अल्लाह ताला की जात तो बहुत, को उसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन अल्लाह इसी देयर इज नो कंपैरिजन, अल्लाह ताला के लिए कोई मिसाल ही नहीं है। तो अल्लाह ताला तो बहुत ज्यादा सबूर है, बहुत ज्यादा अल्लाह ताला अपने बंदों को पकड़ते नहीं है कि जो उसके साथ शरीक ठहराते हैं। तो यही बात यहाँ पे बताई गई कि हम इंसान जो है उसके साथ कितनी चीजों को शरीक ठहराते हैं। कहते हैं को मुसलमान है लेकिन उसके साथ शरीक ठहराते हैं और इस चीज का एहसास भी नहीं करते। तो ये बात को बहुत, ये अकीदा है हमारा कि अल्लाह ताला का हम बिलीव करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, राइट, और मोहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन उसके बावजूद कभी किसी बाबे को शरीक ठहराते हैं, कभी किसी और को शरीक ठहरा लेते हैं, ये शिर्क है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसके साथ किसी भी चीज को शरीक नहीं ठहराओ। और फिर सेकंड कमांड क्या की गई, और देखें या जो ना ये फेले अमर है, इसका बार बार जो शुरू होता है कि अल्लाह ताला कमांड करें कि क्या करो, सेकंड कमांड किया कि क्या ना करो, कि अल्लाह की इबादत करो। सेकंड कमांड किया कि फेले नहीं के उसके साथ शरीक ना ठहराओ। फिर थर्ड कमांड अल्लाह ताला करें कि ए वालिदैन के साथ एहसान करो। वालिदैन, देखिए दुनियावी रिश्तों में सबसे पहले अल्लाह ताला ने वालिदैन को लेके आया। वालिदैन को क्यों? क्योंकि यहाँ पर हुकूकुल इबाद लेकर आया, और हुकूकुल इबाद में सबसे पहले वालिदैन, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में पैदा किया, राइट, लेकिन वालिदैन जरिया बने हमें दुनिया में लाने का। तो और खास तौर पे माँ जो अपने बच्चे को 9 महीने रखती है अपने पेट में, तो माँ का दर्जा बहुत ज्यादा है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने किसी और रिश्ते को नहीं बताया, सबसे पहले वालिदैन को बताया कि वालिदैन के साथ एहसान का रवैया रखो। एहसान क्या है कि अच्छे से बहुत अच्छा, राइट, और बहुत अच्छा क्या है कि उनके साथ हुस्न सलूक करो। एहसान क्या है कि क्या कि हर वो काम करो जिससे वो खुश हो, एक्सेप्ट कि वो अल्लाह ताला के साथ किसी को कहीं हमें मजबूर करें कि हम अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराएं, फिर उनकी बात नहीं माननी। लेकिन अगर वो दुनियावी कामों में अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया कि हम अपने वालिदैन को हर वो ऐसी बात ना करें जिससे वो नाखुश हो। और ये इसकी अगर जो नाफरमानी करते हैं, हर गुनाह की सजा दुनिया में नहीं मिलती, लेकिन वालिदैन की नाफरमानी की सजा दुनिया भी मिल जाती है। तो यहाँ पे यही बता दिया गया। और फिर थर्ड अनदर कमांड हुकूकुल इबाद में से और क्या फरमाया, और एहसान किसके साथ करो, कराबतदारों के साथ। कराबतदार कौन है कि नानी दादी नाना, जिन जो हमारे माँ बाप के माँ बाप हैं, फिर हमारे माँ बाप के बहन भाई हैं, यानी कि अपना फूफी खाला चाचा, ये सारे रिश्ते जो करीबी रिश्तेदार हैं इनके साथ, और फिर अपने सिबलिंग्स, ये सारे करीबी रिश्तेदार हैं, इनके साथ भी एहसान का रवैया रखो। फिर यतीमों के साथ, यतीमों के लिए तो बहुत ज्यादा अल्लाह ताला ने कमेंड किया है कि उनके साथ हुस्न सलूक करो। इसी तरह फकीरों के साथ, और फिर जो है हमसाए, हमसाए की बहुत ज्यादा अल्लाह ताला ने हमें कमेंड किया है कि हमसाए को उसके बहुत राइट्स हैं नेबर्स के। और फिर स्पेशली वो हमसाए जो आपके कराबतदार हैं, जो आपके रिश्तेदार भी हैं, उन हमसायों का ज्यादा दर्जा है एहसान का रादर देन अदर हमसाए। और फिर दूसरे हमसाए भी फरमा दिए, और हमसाए जो अजनबी हैं, यानी कि वो हमसाए जो हमारे लिए अजनबी हैं, पहले उनका दर्जा है जो हमारे कराबतदार, जो नेक्स्ट डोर नेबर्स हैं, जो और स्पेशली जो रिश्तेदार हैं। फिर वो हमसाए जो हम जिनको हम नहीं जानते, जो हमारे लिए अजनबी हैं, दूर के हमसाए। और फिर वस्वाहिबी बिलजम्बी, और वो जो हमारे साथ बैठने वाले हैं, हमारे को वर्कर्स हैं, उनके साथ एहसान का रवैया रखो, उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। वो अपने सभी, और जो तुम्हारे साथ सफर कर रहे हैं उनके साथ एहसान का रखो, क्योंकि वो भी हमारे के मुसाफिर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, क्योंकि ये क्लास तफसीर की नहीं है इसलिए मैं इतनी हदीस बयान नहीं कर सकती, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुलासा बता रही हूँ कि जब कोई एक्सपेडिशन पे जाते तो उनको ये इंस्ट्रक्शन दी जाती थी कि भी अगर कोई तुम्हारे पास पानी है तो, और
ان کو پانی پلاؤ جن کے پاس پانی نہیں، تمہارے پاس کھانا ہے ایکسٹرا کھانے تو ان کو کھلاؤ جن کے پاس کھانا نہیں ہے۔ تو یہ ساری اور اپنے سبھی مسافروں کے بھی بہت رائٹس ہیں۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو تمہارے دائیں ہاتھ والے مالک ہوئے، تمہارے دائیں ہاتھ والے یعنی کہ کون؟ تمہارے غلام، تمہارے لونڈیاں۔ آپ سوچیں کہ اتنی بڑی ان کے ہمارے اوپر ان کے رائٹس ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں۔ آج ہم مسلمان اگر یا نان بلیور جو بھی ہیں، اگر یہ سارے اپنے سرونٹس کے ساتھ اپنے آج کی جو آیات ہیں نا، یہ اپنے آپ کو اسیس کرنے والی ہیں۔ ہر بندہ سننے والا یہ سوچے کہ میں یہ آیت میرے لیے ہے کہ میں کہاں پہ کھڑی ہوں، میں یہ کام سب کرتی ہوں، میرا رویہ میرے سرونٹس کے ساتھ کیسے، میرا رویہ میرے ہمسایوں کے ساتھ کیسے، میرا رویہ میرے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے، یہ ساری اپنے آپ کو اینالائز کرنے کی، اور اپنے سب سے پہلے انسان اپنے اوپر لے کر آئے، اور پھر اس کے اپنی کریکشن کریں گے تو ہم دوسروں کی کریکشن کریں گے۔ تو اپنے سرونٹس کے ساتھ، آج غلام تو نہیں ہے نہ لونڈیاں ہیں، تو آج جو سرونٹس ہیں جو ہمارے ہم ان سے کام لیتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی کہ اگر جو کھاتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبے میں جو انسٹرکشنز تھیں وہ کیا تھی کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے رہو، اور پھر صلاتی نماز، اور دوسرا کیا تھا کہ اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ اچھا رکھو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ جو خود کھاؤ تم ان کو کھلاؤ، جو تم خود پہنو تم ان کو پہناؤ۔ تو کیا ہم یہ سب کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو کچھ ہم یہ پڑھ رہے ہیں ہم اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں لے کر آئیں، اور ایسے ہی ان انسٹرکشنز کو فالو کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کر دے گا۔ جب ہم نیت اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ سب کچھ آسان فرما دیتے ہیں۔ بے شک اللہ لا نہیں یحب، دوست رکھتا، محبت رکھتا، پسند کرتا، کس کو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا؟ من، اس شخص کو، کانا جو ہو، جو ہے مختالن، لام روٹ لیٹرز ہیں، تکبر کرنے والا، خواہ یا لام آئے ہے مختالن۔ خیل کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے پیچھے پڑھ کر آئے نا کہ نشان زدہ گھوڑے کے لیے خیل کا لفظ آتا ہے، تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کو کہ وہ بڑا جو بہت اعلیٰ نسل کا گھوڑا، کہ جو گھوڑے کی چال میں ایک بہت تکبر ہوتا ہے، فیل ہوتا ہے کہ وہ بہت اس طرح چلتا ہے کہ وہ بہت اونچا، اور کہ اس میں بڑا تکبر ہے۔ تو یہاں پہ یہی بات اللہ تعالیٰ وہی ورڈ لے کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا اس شخص کو جو ہو تکبر کرنے والا، فخورا روٹ لیٹرز ہیں، اور فخر کرنے والا، اپنے آپ کو بہت سپر ڈوپر سمجھنے والا، اور دوسروں کو بہت نیچا سمجھنے والا، دوسروں جو ہے اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ایسے لوگ۔ الذین، اور وہ لوگ جو یبخلون، اور کون سے لوگ نہیں پسند اللہ تعالیٰ کو؟ وہ جو یبخلون، جو بخل کرتے ہیں۔ دیکھیں بخل کیا ہے کہ انسان وہاں نہ خرچ کرے جہاں پر خرچ کرنا چاہیے، جہاں پر خرچ کرنے کی اس کو ضرورت ہے وہاں خرچ نہ کرے، تو وہ بخیل کہلاتے ہیں۔ اور بخیل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بخل کسی بھی طرح سے پسند نہیں ہے۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں تم اس کا شکر ادا کرو، کہ تم ان نعمتوں کا اظہار کرو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل نہیں پسند کہ تم اپنی ان نعمتوں کو بہت جو ہے ختم کر کے اپنے آپ کو مسکینیت اپنے اوپر سوار کر کے لوگوں یہ شو کرو کہ بیچارے مجھے نظر نہ لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو فخر بھی نہیں پسند، اللہ تعالیٰ کو تکبر بھی نہیں پسند۔ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ ماڈریشن، کہ جو آپ کے پاس نعمت ہے اس کا اظہار کرو شکر ادا کرتے ہوئے، اور اس کو اچھی طریقے سے تم اپنے آپ کو پریزنٹ کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جتنی تمہیں توفیق دی ہے، جتنا تمہارے پاس پیسہ ہے۔ یہ بھی نہیں کہ تم شو آف کرو، لیکن یہ بھی نہیں کہ تم ان نعمتوں کو چھپا جاؤ، ٹھیک ہے۔ وَيَأْمُرُونَ، اور حکم دیتے ہیں ناسا لوگوں کو، بخیلی کا،
वयक्तुमूना और छुपाते हैं माँ जो आताहुम दी है उनको अल्लाह ने मिन फदलिही अपने फजल से, व अतदना और तैयार किया है हमने लिल काफिरीना वास्ते काफिरों के अजाब मुहीना जलील करने वाला। बहुत बड़ी बात अल्लाह ताला ने फरमा दी है कि अल्लाह ताला ने के बखल करने वाले लोग अल्लाह ताला को बखील जो बखीली करते हैं नहीं पसंद, और वो खुद तो बखील होते हैं, दूसरे लोगों को भी हुक्म देते हैं कि तुम भी बखीली करो। कि तुम क्या डराते हैं तुम्हें कि तुम्हारा दिमाग खराब है कि तुमने इतना खर्च करना है, तुमने खर्च कर दिया तो तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं रहेगा, तुम खुद मोहताज हो जाओगे। ये चीज जो है ना अल्लाह ताला के खुद भी गलत करते हैं, दूसरों को भी नेकी से रोकते हैं, खुद भी बखीली करते हैं, दूसरों को भी बुखल करने का हुक्म देते हैं। और जो अल्लाह ताला ने उनको नेमतें दी हैं जो पहले बताया उस वो नेमतों को छुपा लेते हैं, और अल्लाह ताला ने अपने फजल से उनको नेमतें दी हैं, उनको खुद तो नहीं अर्न की उन्होंने नेमतें, ये सारी नेमतें देने वाला तो रब की जात है, उसके फजल जो उसने अता किए है उसको ही छुपा जाते हैं। ये अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है, और अल्लाह ताला ने इसीलिए फरमाया अल्लाह ताला को कुफर करने वाले ना शुक्र लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद, और उनके लिए अल्लाह ताला ने फरमा रहे हैं कि हमने तैयार कर रखा है अजाबम मुहीना, बहुत जलील करने वाला अजाब। मुहीन क्या कहते कि रुस्वा कुन अजाब। वल्लज़ीना वो लोग के युनफिकूना जो खर्च करते हैं अम्वालहुम माल अपना रिआ अन्नासी दिखाने को, रियाकारी करने के लिए लोगों के, वला और ना युमिनूना वो ईमान लाते बिल्लाही अल्लाह पर, व और ना ही बिल यौमी दिन पर आखिरी आखिरत के। वमई और जो कोई यकुनिश शैतानु यकुन होवे शैतानु शैतान लहू वास्ते उसके करीनन हम नशीन, फसा आपस बहुत बुरा है करीना हम नशीन। अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि जो लोग अपना यहाँ पे अनदर कैरेक्टरिस्टिक बता रही किस दूसरे किस्म के लोग, वो लोग जो अपना माल लोगों को शो ऑफ करने के लिए खर्च करते हैं, और वो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, वो सिर्फ क्या करते हैं कि लोगों को दिखाएं कि हमारी बड़ी वाह वाह हो जाए, तो लोग हमें इसे कहें कि वाह क्या सखी इंसान है, इसलिए वो खर्च करते हैं। उनका ईमान अल्लाह पर नहीं होता, और ना ही वो यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं कि आखिरत आने वाली है और हमारी अकाउंटेबिलिटी होनी है, अगर हमने लोगों को दिखाने के लिए किया तो हमारी पकड़ हो जाएगी, वो इस चीज़ पर ईमान ही नहीं रखते। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि उनका दिखावे का खर्च किया हुआ और उनका ईमान लाना आखिरत पर है ही नहीं, इसलिए उनका बिल्कुल बेकार उनके अमाल। और फिर फरमा दिया और जिसका साथी शैतान हो, यानी कि करीन किसको कहते हैं कि जो करीन करन से है, यानी कि करीब तरीन रहने वाला। हर इंसान के साथ शैतान भी है, लगा हुआ है। तो जिसने अपने शैतान को अपना करीन बना लिया हो, उसी की बात मानता हो, तो शैतान तो हमेशा इंसान को गलत रास्ते ही की तरफ लेके जाता है। तो जो शैतान को अपना साथी बना लेता है तो उसके वो फिर ये सारी हरकतें करता है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि उससे कितना बुरा है ये हम नशीन जिसको इंसान अपना साथी बनाता है। शैतान से बुरा साथी कोई हो सकता है? तो ये हमारे लिए बहुत गौर और फिक्र करने की बातें हैं कि हम किस लेवल पे, हमारा ईमान क्या है, हम लोगों को दिखाने के लिए कोई काम करते हैं। और इसी पे एक हदीस का खुलासा सुन लीजिए, आप लोगों ने बहुत दफा सुनी होगी कि क़यामत के दिन जो 3 लोगों को सबसे पहले जहन्नुम में डाला जाएगा, और उनमें नंबर 1 वो होगा जो आलिम, जो अपने इल्म का बहुत ज्यादा उसने इल्म सीखा और लोगों को भी सिखाया, सिर्फ इसलिए लोगों को दिखाने के लिए, रियाकारी के लिए कि लोग मुझे आलिम कहें। ठीक नंबर 2 वो शहीद जो सिर्फ रियाकारी के लिए जो है उसको उसने अपनी जान दी ताकि लोग उसको कहें कि वाह क्या जबरदस्त इंसान था, उसने तो शहादत नोश कर ली कि वो शहीद हो गया।
हालांकि उसकी तो नियत ही नहीं थी, ठीक है। नंबर 3 उसने तो रियाकारी की थी। नंबर 3 वो शख्स जो सखी, जो रियाकार सखी, जिसने लोगों को दिखाने के लिए बहुत माल खर्च किया कि लोग उसकी वाहवा करें और लोग उसको सखी कहें, इन तीनों को सबसे पहले जहन्नम में डाला जाएगा। वहां पर कोई इंसान अल्लाह को धोखा दे सकते हैं? राइट, कोई नहीं दे सकता। तो क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रियाकार की नमाज बिल्कुल बेकार, कि उसने नमाज रियाकारी की, उसका सदका जो है बेकार, क्योंकि उसने रियाकारी की। उसके रोजा रखना बेकार, क्योंकि उसने रियाकारी की। लोगों को शो ऑफ करने के लिए उसने इबादत की। तो ये इस बात को बहुत गौर से सुने और अल्लाह ताला से हम दुआ करें कि हम ऐसी, हमारी इबादत ऐसी ना हो कि हम इस तरह की इबादत करें कि हम रियाकारी में पड़ जाएं। अल्लाह, बस यहाँ तक हम रखते हैं, क्योंकि फिर बहुत लंबी हो जाएगी। इंशाअल्लाह आप नेक्स्ट वीक में फिर कंटिन्यू करेंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।